بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، آج آپ حضرات کو عرض کریں گے کہ وہ آزاد خیال لوگ کہ جو اپنے آپ کو بڑے اسلامی اسکالر اور بڑا پڑھا لکھا طبقہ سمجھتے ہیں، ان کی آزاد خیالی اور جو دین کی دھجیاں اڑانے میں ان کا جو کردار شامل ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ اور ہم ان سامعین کو گزارش کریں گے کہ جو ان آزاد خیال جو مذہب سے آزاد ہیں ان کے ساتھ دیتے ہیں اور ان کی بات کی تائید کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جو سب سے صف اول میں نظر آتے ہیں، ڈاکٹر محراب معیز عوان نامی، وہ خون سے مشکل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، مرد ہے عورت ہے، اب اس کی جنس اللہ ہی جانتا ہے۔ اب یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ جناب اس بات کو پیٹ رہے ہیں، جناب خون سے مشکل کو حقوق نہیں دیے جا رہے، آپ نے کس مقام پر اس کو یاد رکھا ہے۔ بھئی اس کا مخالف کون ہے؟ اس کی تو کوئی مخالفت نہیں کرتا کہ جو خون سے مشکل ہیں، خواجہ سرا ہیں، انہیں حقوق ملنے چاہیے، ایجوکیشن ہے یا دیگر جو معاملات ہیں جو انسانی حقوق ہیں ملنے چاہیے، اس کا مخالف کون ہے؟ لیکن ان لوگوں کی آڑ میں جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں شریعت مصطفیٰ کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ کیا کی گئی ہیں؟ 3 قسم کی تعریفیں شامل ہیں اس میں۔ سب سے پہلی تعریف تو یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں اسے ٹرانسجینڈر کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ مرد کے جس میں ایک صلاحیت نہ ہو، تو اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی پورا مرد نہ ہو، اور اس میں کمزوری ہو، مردانگی کی کمزوری ہو، تو وہ بھی ٹرانسجینڈر میں شامل ہے۔ اور تیسری جو تعریف کی گئی ہے ٹرانسجینڈر کی وہ یہ کی گئی ہے کہ ایک پورا مرد ہے اور اس میں اعضابی سلامت ہیں اور ہر قسمی اس میں ساری علامات، ساری چیزیں مردوں والی ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سی خیال آتا ہے کہ جی مجھے تو ایک عورت ہونا چاہیے، مجھ میں تو کچھ چیزیں عورتوں والی ہیں، تو لہٰذا وہ جا کے جناب بغیر میڈیکل رپورٹ کے جا کے اپنے آپ کو مرد شامل کر دے، جا کے اپنے آپ کو عورت شامل کر دے۔ وہ بھائی اس بندے کو تو عقل کا علاج کروانا چاہیے بیچارے کو، جو ٹھیک ٹھاک مرد ہے، اللہ نے اس کو ساری چیزیں مردوں والی عطا فرمائی ہیں، اب اس کے ذہن میں تھوڑا سا خیال آ گیا کہ میں عورت ہوں، وہ جناب بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے وہ عقل کا علاج نہیں کروانا، وہ بھی اس کی اپنی عقلی مینٹلی طور پہ بھی اس بیچارے کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے خوش کرنا ہوتا ہے اپنے کافروں کو، یہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے، ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے جناب سر جھکا دیا، ہمیں کہا جی جیسے آپ کو حکم ہے ہم ویسے کریں گے۔ اور یاد رکھیں اس کی جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وعیدات ہیں، جو سخت قسم کی روایات ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ اب دیکھیں وہ مرد ہے جو ٹھیک ٹھاک اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے، اس میں سارے معاملات مردوں والے ہیں، اب وہ تھوڑا سا جناب چاہے جھوٹ بولے جی مجھ میں تو کچھ احساسات عورتوں والے ہیں، وہ جا کے لکھوا دے جی میں تو عورت ہوں، اور وہ پھر چاہے بعد میں عزتوں کی دھجیاں اڑاتا رہے، ظاہر ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنے بھی لوگوں نے سینٹ میں اس میں بل پاس کیا ہے اور سینٹ میں لوگوں نے اس بات پر جو لبیک کہا ہے جی ٹھیک ہے ہم اس قانون کی تائید کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ پورے اس گناہ میں شامل ہیں۔ اور یہ جو ڈاکٹر محروز معیز عوان جیسے لوگ ہیں کہ جو لوگ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ بس دیکھ لیں 2-4 جو جملے انگلش کے بول رہے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے۔ او بھائی انگلش کا بولنا یہ معیار ہے؟ پھر سب سے بڑے پڑھے لکھے تو وہ چوڑے ہونے چاہیے، انگریز ہونے چاہیے، جس کا بچہ انگلش بولتا ہے، جاؤ پھر ان کے تلوے چاٹو۔ یہ کوئی معیار ہے جناب بات کی قابلیت جو نہ دیکھی جائے، نہ دین دیکھا جائے، نہ قرآن حدیث دیکھا جائے، نہ اللہ رسول کا احکامات دیکھے جائیں؟ جس نے بھی 2 لفظ انگلش کے بول دیے بندہ جو فوراً ہوگا کیا اس کے پاس نالج ہے۔ اور میرے بھائیو انگلش کا آنا کہ یہ کوئی نالج کی دلیل ہے؟ زیادہ نالج کا ہونا بھی کوئی دلیل نہیں کہ بندہ حق پر ہے۔ کہا شیطان کے پاس تھوڑا علم تھا؟ شیطان کے پاس زیادہ علم کے ماہر ہونے کی وجہ سے ان کو فرشتوں کا استاذ بنایا گیا تھا۔ زیادہ علم کا آنا دلیل نہیں ہوتی اس کے صداقت کی، اس کے حق ہونے کی۔ ہمارے لیے یہ دلیل قرآن حدیث ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے۔ لہٰذا کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے جو بات کرتا ہے بھی اسلام نے رائٹس نہیں دیے، اسلام نے عورت کو رائٹ نہیں دیے، اور اسلام نے مردوں کو رائٹس دیے ہیں، اور اسلام نے یہ کیا ہے پاکستان میں خواجہ سروں کو، وہ بھائی اسلام کو آپ نے پڑھا کب ہے؟ اسلام تو سب کو حقوق دیتا ہے،
اسلام میں اگر آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، کائنات کے دولہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو حقوق عطا فرمائے ہیں مردوں عورتوں کو، آپ حیران ہو جائیں گے جب ایک کافرہ میری نبی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں مبارک چادر عطا فرماتے ہیں، کافرہ کے سر پر دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عورت کافرہ ہے اور آپ مبارک چادر عطا فرما رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے غلاموں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، یہ اسلام ہے، اسلام تو سب کو قانون عطا کرتا ہے۔ اب یہ خنث مشکل اور خواجہ سراؤں کی آڑ میں یہ کہنا کہ جناب ان کو تو حقوق نہیں مل رہے، ان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں انہیں حقوق ملنے چاہیے، اور کوئی بھی میرے خیال میں پاکستانی ایسا نہیں ہے وہ مرد ہو یا عورت جو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہوگا یہ نہیں ملنے چاہیے، بھائی سب ان کی حمایت میں ہیں۔ لیکن ان کی آڑ میں یہ جو تیسری آپشن جو بیان کی گئی ہے کہ ایک پورا مرد ہو یا صحیح عورت ہو اور وہ اپنے آپ کو جو ایک جنس شامل کر لے وہ مرد ہے، اگر عورت سمجھے میں اپنے آپ کو عورت سمجھ رہا ہوں تو جا کے اپنے آپ کو لکھوا لے۔ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے، شیطان جب ملعون لعنتی اللہ کی بارگاہ میں ہوا اور اس ملعون نے یہ کہا تھا لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو جھوٹی امیدیں دلواؤں گا، تیرے بندوں کی میں جنسیں تبدیل کروں گا، میں انہیں جو ہے وہ ان کی تخلیق میں چینجنگ لاؤں گا۔ اب یہی تو ہے جو آج کل شیطان کروا رہا ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہیں وہ اپنی آخرت کی خیر منیں، اور جو لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک کہا ہے چونکہ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، جو ہمارے لیڈر نے کہہ دیا، ہمارے سینٹ نے کہہ دیا، جو کہ جو ہے وہ حکم ہے، اور ایک اور بھی پرابلم سماعت فرما لیں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جی حاکم وقت کے حوالے سے قرآن کریم میں ہے کہ لکھا ہوا ہے جی اپنے حاکم وقت کی بات بھی مانو، یاد رکھیں اس شخص کی بات مانی جائے گی جو اللہ رسول کے احکامات کا پابند ہوگا۔ جناب صدیق اکبر کا خطبہ اٹھائیے، جناب صدیق اکبر نے فرمایا تھا فَإِنْ أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَطِيعُونِي، لوگو اگر صدیق اکبر بھی اللہ رسول کا اطاعت کرنے والا ہو تب تم نے صدیق اکبر کی بات ماننی ہے۔ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں، آپ نے کرنی نہیں تھی، صرف لوگوں کو بتانا تھا، فرمایا فَقَوِّمُونِي، صدیق اکبر کو سیدھے کر دینا۔ یہ تو اسلام کا مزاج ہے، لہٰذا ہمیں ہر حاکم وقت کی بات نہیں ماننی۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جس حاکم کو ہم مانتے ہیں وہ معذلہ شریعت کی دھجیاں اڑائے، اور ہمارے وزیر اعظم کی کنڈیشن تو یہ ہے اسے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھنے آئی۔ اور ہمارے ایک اور سابق وزیر اعظم صاحب ان کو پہلے کلمہ طیبہ نہیں پڑھنا ہے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں بالکل آپ حضرات نے ایسے لوگوں کی تائید نہیں کرنی، اور بالکل جناب ایسے لوگوں کو نجائز سمجھنا ہے اور نجائز کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی جن لوگوں نے ذبح کی تھی نا، ان کو ذبح کیا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے والوں کے 4 افراد تھے، لیکن ساری امت برباد ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی بقیہ جو لوگ تھے وہ اس گناہ پر چپ رہے، انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے جو ایک غیر شرعی کام دے کر خاموش رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جہاں تک دیکھیں بری چیز کو روکنے کے 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ کوئی برا کام دیکھیں، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں، طاقت سے روک سکتے ہیں، طاقت سے روکیں۔ فإن لم يستطع، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے فبلسانہ، آپ دوسرا جو ہے حربہ استعمال کریں، زبان کا استعمال کریں، زبان سے تو منع کر سکتے ہیں، زبان سے کریں۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو پھر فبقلبہ، اور زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جان، دل میں تو کیا یار بہت غلط کیا ہے، قرآن حدیث کے خلاف کیا ہے انہوں نے، یہ بہت غلط کیا ہے، کم از کم دل میں تو برا جانو، آخری جو ڈگری ہے ایمان کی اس پر تو عمل کر سکتے ہو۔ اس حوالے سے میرے پاک نبی فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا ایمان کا سب سے نچلا اور کمزور ترین درجہ ہے دل میں برا جاننا۔ ہم دل میں برا جان سکتے ہیں۔ میں علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں جو علماء حق ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر ہمارے دوست احباب یہ پیغام پہنچائیں، جو ہمارے بڑے جو سینئر علماء ہیں، جو بڑے مذہبی پیشوا ہیں، ان سے بھی گزارش ہے اس بل کے خلاف اقدامات کریں، چونکہ ان کی ڈبل ڈیوٹی ہے، وہ مذہبی پیشوا ہیں اور انہیں اس بات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔
بلکہ ایک ایک بات کا جو ہے وہ جو شریعت کے خلاف دھجیاں اڑی ہیں اس کا جو ہے وہ احتساب کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ہم چونکہ آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، تو میرے بھائیو کیا تم قوم لوط جیسے جو ہے پتھروں کی برسات دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر یہ جو ہے وہ اس بات پر بلکہ عمل کیا 26,000 لوگوں نے جا کے اپنے اپلیکیشن جمع کروا دی ہیں. تو میرے بھائیو بالکل جائز نہیں ہے. اور اس میں جو لوگ اس شریعت کے خلاف بل میں جو سر جھکائے بیٹھے ہیں ان کی توثیق کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، دنیا میں برباد کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میرے بھائیو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان سے بڑا جو ہے وہ ان سے بڑا رہنما یا ان سے بڑا جو ایک لوگوں کی خیر خواہی چاہنے والا ہے شریعت سے بڑا کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کی تیسری تعریف کی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ بالکل مرد ہی ہو، اور اس میں اگر تھوڑا خیال آتا جائے عورت کے تو عورت بن جائے، اگر عورت ہے اس کو تھوڑا یہ خیال آئے میں مرد ہوں وہ مرد بن جائے. نبی علیہ السلام کی شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، فرمایا کہ جس شخص نے مرد ہو کر اگر عورتوں کی مشابہت اختیار کی وہ مرد لانتی ہے، اور جس عورت نے مردوں جیسی مشابہت اختیار کی وہ عورت لانتی ہے. تو میرے بھائیو اگر مشابہت اختیار کرنے سے جو ہے وہ انسان لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ جو سارے کام ہی وہ مرد ہو کر عورتوں والے کرے اور عورتوں کر مرد والے کرے، وہ کتنا مستحق لعنت ہوگا. اس حوالے سے شریعت مصطفیٰ کے مزاج کو سمجھیں. جو پاک نبی کے مبارک احکامات ہیں جو شریعت نے ہمیں حکم دیے ہے، اس سے بڑا کائنات میں خیر خواہ کوئی نہیں ہے. لہذا شریعت کے احکامات میں عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اغیار کی تعلیم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.